سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو جنات آتے تھے وہ دونوں طرح کے جنات تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے اور شریر اور خبیث جنات بھی ہوتے تھے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو اس سے زیادہ ان شیاطین کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ مرزا جرمی کی پسندیدہ ایپ اسلام 360 میں اس کا ترجمہ لکھا ہے اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ یہاں اس آیت میں شیاطین کا ذکر ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ شیطانوں کو سلیمان علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے ماتحت کر دیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 37 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ جو جنات زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں۔ کون؟ جو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، شیاطین کو مسخر کر دیا، شیاطین کو ماتحت کر دیا سلیمان علیہ السلام کے۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا مرزا جرمی ان شیطانوں کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی قرار دے گا؟ قرآن مجید کی آیات کے بعد ہم صحیح بخاری کی 3423 نمبر 3423 نمبر حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عفریتا من الجن تفلت البارحة لینقطع علی صلاتی۔ ایک جن عفریت میرے پاس آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آیا تاکہ میری نماز کو خراب کرے۔ کون ہے؟ ان عفریتا من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت آیا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا جن، مجھے بتائیں کہ وہ جن جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ مرزا جرمی یہ کہنے کی جسارت کرے گا کہ وہ جن رسول اللہ کا صحابی تھا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ شرارتی تھا، وہ خبیث جن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنا چاہتا۔ یہ چھوٹو جو چھوٹو آ کے عفریت کا دفاع کر رہا ہے، یہ چھوٹو اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، اور یہ چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے، تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ تیرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، آج تو جتنا مرضی چیخ لے وہ گناہ تیرا معاف نہیں ہونا، اس گناہ کی اعلانیہ توبہ کرے گا، اور تجھے تائب کروانے والا جو ہے نا باباؤں کے بابا انجینئر صاحب، ان کی تعریف کرے گا کہ اس نے مجبور کیا تجھے اس توبہ پر۔ تیرے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی، تیرے بزرگ جو اس مناظرے میں جن کے پیچھے بیٹھ کے تو سبحان اللہ کہہ رہا تھا نا، ان کے ذریعے تجھے توبہ نصیب نہیں ہوئی، توبہ اس حقیر کے ذریعے ہوئی ہے جس سے تمہارے لاکھوں بریلویوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا، چشتی رسول اللہ کو چھوڑ کے۔ اور دوسرا، اشعری رسول اللہ کو یہ آج تک غلط کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ تلاش کر لو نا کہ تبدیل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ چھوٹو تو نے نہیں بچنا، تجھے میں نے پہلے کہا تھا تیری یہ معاملے کی گیم ہی نہیں ہے، بڑے کو لانچ کرو اپنے کو۔ بڑے اس لیے لانچ نہیں ہوتے، ان کو پتا ہے کہ جب چھوٹے ذلیل ہو رہے ہیں ہم تو زیادہ ذلیل ہوں گے۔ تو چھوٹو تو نے جھوٹ بولا، پہلے تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، تیری ویڈیو نکل آئی، تو ذلیل ہوا، اب پھر تو ذلیل ہوگا یہ عفریت والے معاملے میں۔ اور دوسرا، وہ میرے کلپ میں تو میں نے بتایا تھا تیرے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کو نہ مرد کہا ہے، اور سارے بریلوی کہتے ہیں نہیں اعلیٰ حضرت تو بڑے احترام سے ترجمہ کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شروع میں ریلیکٹنٹ تھے، یہ منافقین کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ صحابہ جو شروع میں ریلیکٹنٹ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندائی اور وہ جہاد میں شریک ہوئے۔ ان کامل الایمان مومنین کو اعلیٰ حضرت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں لکھا، قریب تھا تم نامردی کر جاتے، نہ مرد کا لفظ استعمال کیا۔ باقی تمام نے ترجمہ کیا کم ہمتی، بزدلی، یہ ان کے اعلیٰ حضرت نے نامرد کا۔ تو یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا تھا نا جی اعلیٰ حضرت بڑا مؤدب ترجمہ کرتے ہیں، تو میں نے بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جو قوی تھا، امین تھا، اور ان کا مطیع تھا، وہ خبیث نہیں تھا، اس کو انہوں نے خبیث جن لکھا۔ اور سب سے بڑی بات، تمہارے اعلیٰ حضرت کے بعد کسی بھی بریلوی عالم نے اس کا ترجمہ خبیث جن نہیں کیا۔ لے چھوٹو تو پکڑا گیا، پڑھ ترجمہ جا کے کرم علی شاہ صاحب کا، پیر کرم کا، انہوں نے عفریت کا ترجمہ عفریت کیا۔ باقی لوگوں کے ترجمے پڑھ کے دیکھو، کسی نے خبیث جن ترجمہ نہیں کیا۔ اور باقی فرقوں والے کے بھی ترجمے پڑھو، سب نے ترجمہ کیا دیو ہے کل جن، قوی جن، طاقتور جن۔
کسی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی جن کو خبیث نہیں کہا. تو میں نے یہ پکڑ لی ان کی بات. خبیث خود عربی کا لفظ ہے جو بخاری میں دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا ہے. تو افریت کا ترجمہ کرائن کے ذریعے ہوگا. یہاں کرائن بالکل سپورٹیو نہیں ہے کہ وہ کوئی خبیث جن تھا, وہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے اور وہ مجبوراً بھی نہیں ہو رہا, وہ ساتھ کہہ رہا ہے میں کبھی ہوں امین ہوں. اور نبی پر یہ واجب ہوتا ہے, یہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ نبی پر واجب ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی غلط بیانی کرے وہ اسے ٹوک دے. تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے نہیں ٹوکا. اس کا مطلب ہے حضرت سلمان علیہ السلام مانتے تھے کہ وہ کبھی بھی تھا اور امین بھی تھا. تو صحابی جن کو کہنے والا اب اعلیٰ حضرت رافضی نہ ہوا, اور دوسری طرف ہمارے نبی کے صحابہ کو وہ نمبر لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم قیامت تک ہے, زندہ مردہ نکال دو. میں نے بتایا میں بریلویوں کی دائی ہوں اور دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے. مجھ سے زیادہ بریلویت کا دفاع کس نے کیا ہوا ہے؟ میں آج بھی بریلوی بن جاؤں نا تو کوئی دیوبندی اور اہل حدیث میرا مقابلہ نہیں کر سکتا, سوائے ان کے کہ جنہوں نے میرے لیکچر دیکھے ہو. میرے لیکچرز اگر انہوں نے دیکھے, نہ کوئی زندہ وہابی نہ کوئی مردہ وہابی, اگر میں بریلوی بن جاؤں نا میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سرکار پھر میں تو وہ ہوں, تو میرے سامنے اگر کوئی بریلوی آئے گا تو بریلوی تے شاہ کوئی نہیں. چھوٹو ہے ترے ادار تیرے تک قیامت تک نے. ایک تو جڑا پیچھے سبحان اللہ کہا تھا تو نے چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ, تو لانتی ہوا, اس کو دفاع کر کے آئے تو جھوٹ بول رہا ہے کہ کتابوں میں داخل کر دیا ہے. جن لانتیوں کے ساتھ بیٹھ کے تو نے دفاع کیا اور سبحان اللہ کیا, قیامت تک تیرے پہ لعنت پڑنی ہے جب تک تو اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا اور ساتھ یہ بتاتا نہیں کہ انجینئر کی وجہ سے میں نے توبہ کی ہے. دوسرا, تو نے افریت کو گھسیٹ کے یہ حرکت کی, ایک کوی اور امین جن کو, جو نبی کے سامنے کوی اور امین کہہ رہا اور نبی اسے جھوٹا نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, اور تو نے خبیث جن کا دفاع کیا, خبیث لفظ کا, اور لا کے حدیث بخاری سے پیش کی. وہ تو حضور کی نماز توڑوا رہا تھا افریت, وہ افریت خبیث تھا. یہ اسی طریقے سے کہ تو کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام دونوں جگہ حرام کا ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا, نامردی کا لفظ استعمال کیا صحابہ اکرام کے لیے جو احد کے صحابہ تھے, جو اعلیٰ ترین صحابہ ہیں بدر و احد والے, ان کے لیے نامرد کا لفظ تیرے اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بابوں کو بچانے کا مطلب ہے اپنا ایمان گیا, اس لیے میں نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ میں نبی کے ساتھ جڑ کے اپنا ایمان بچاتا ہوں. تو اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے تمہارا فرقہ, اور تمہارے سے مراد بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے, اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے اپنا رشتہ رسول اللہ سے توڑ بیٹھتے ہو اور اپنے لیے جہنم واجب کروا بیٹھتے ہو جب تم ان چیزوں کے جھوٹے دفاع کرتے ہو. یہ تین ادار رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک, اللہ ہے کہ تو توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ موت کے گھر تک انشاءاللہ. تیرے ماننے والوں نے تو توبہ کر لی. آگے لائف سٹوریز میں دیکھ کتنے بریلوی اللہ کے فضل سے چینج ہو رہے ہیں. اب یہ جتنی مثالیں دے رہے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں سرکش جنات بھی تھے جو ان کے حکم سے کام کرتے تھے. جی وہ سرکش جنات تو وہ تھے کہ جو ان کے حکم سے کرتے تھے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دی بھی تھی. اور یہ وہی سرکش جنات تھے کہ جن سے کام لیتے وقت جو سورہ سبا میں ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے. جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو جنات کو پتا چلا وہ سرکش جنات تھے. یہ جو ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا جن ہے یہ سرکش نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم پہ یہ بات نہیں کی ہے, اس نے خود اپنی جو سروسز ہیں وہ پیش کی ہیں اور ساتھ اس نے کہا کہ میں کوی بھی ہوں امین بھی ہوں, یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہوئی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں. وہ اپنی جو لائلٹی ہے, لائل ہونا حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ شو کر رہا ہے. سرکش کہاں سے ہو گیا؟ اور باقی آپ نے جتنی احادیث سے مثالیں دی ہیں وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے جن کا ذکر نہیں ہے. یہی تو بریلویوں کا مسئلہ ہے, ان کے علماء کا بھی ان کے بڑوں کا بھی, کہ بات کہیں اور سے اٹھاتے ہیں کہیں اور فٹ کرتے ہیں اور دین کے اندر تحریف کرتے ہیں یہ لوگ. وہ جس افریت کا ذکر ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالا تھا. اس افریت نے کون سا خلل ڈالا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی نماز کے اندر؟ الٹا یہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کبھی ہوں, میں امین ہوں, میں خود سے آپ کا کام کروں گا. صرف افریت کا ایک معنی وہ بنتا ہے تو پھر معنی تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ مکر کا ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے
اللہ کے لیے تدبیر کر دیا ہے اور دوسری جگہ انہوں نے کافروں کے لیے مکر کر دیا ہے. ادھر تو آپ لوگوں نے یہ ڈاکٹرین اڈاپٹ کی ہوئی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام دونوں میں کیا حرام کا مطلب آپ ایک لیں گے؟ وہاں حرمت والی جگہ مراد ہے اور یہاں آؤٹ آف ویڈ لاک مراد ہے. اب لفظ تو ایک ہے, تو لفظ افریت ایک ہے, لیکن وہ قرائن فیصلہ کریں گے کہ یہاں افریت سے مراد دیو ہے, کل پاورفل جن ہے یا خبیث جن ہے. تو یہ میرا جو موقف ہے بالکل واضح ہے, ان کے پاس کوئی بھاگنے کی دلیل نہیں ہے. ان کو کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام لفظ ایک حرام ہے لیکن دونوں جگہ مختلف معنی دے رہا ہے. افریت لفظ ایک ہے لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالنے والے جن کے بارے میں آئے گا تو آپ اسے خبیث بھی کہیں, کافر بھی کہیں, سب کچھ کہیں. لیکن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اپنی سروسز پیش کر رہا ہے, الٹا وہ کہہ رہا ہے میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں, تو نبی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے وہ اسے ٹوک دے کہ جھوٹے تو سرکش خبیث جن ہے, تجھے تو میں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے.